أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ احبابی کرام، ایک دفعہ محبت کے ساتھ عبادت کی نیت سے بآواز بلند درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے گزشتہ کل تک دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کفار مکہ نے تمام تر حربوں میں ناکامی کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود یا بنفس نفیس تکلیفوں کے اندر مبتلا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ مقصد یہ تھا کہ محمد کو اتنا ستایا جائے کہ وہ اپنی دعوت اسلام سے باز آ جائیں، لیکن ان کا یہ منصوبہ بھی سابقہ منصوبوں کی طرح ناکام رہا۔ ویسے تو پورا کا پورا مکہ جو کفار تھا وہ سرکار کا دشمن ثابت ہوا۔ ان میں سے 20 بندے وہ تھے جو بطور خاص جن کا تذکرہ ملتا ہے کتابوں میں، انہوں نے اپنی خباثت کے اندر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان میں سے 5 تو وہ تھے کہ جو سرکار کا مذاق اڑانے والے تھے، اور 3 وہ تھے کہ جو بدبختی میں بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے۔ جو بدبختی میں آگے بڑھے ہوئے تھے ان میں سے ابو لہب تھا، ابو جہل تھا اور عقبہ بن ابی معیط تھا۔ یہ تینوں وہ تھے کہ جو سرکار کے مد مقابل آ کر سرکار کا مقابلہ کیا کرتے تھے، اور 5 جو ہنسی مذاق کرتے تھے، حضور پاک علیہ السلام پر آوازیں کسنا، حضور کو دیکھ کر آنکھوں کو مٹکانا، حضور کو دیکھ کر تالیاں بجانا، اور حضرات صحابہ کرام کو دیکھ کر طرح طرح کی یعنی کہ تانے کسنا، آوازیں مارنا۔ وہ 5 بڑے بڑے تھے۔ ولید ابن مغیرہ تھا، اسود بن عبد المطلب تھا، اسود بن عبد یغوث تھا، عاص بن وائل تھا، حارث بن قیس تھا۔ یہ 5 بڑے بڑے بدبخت تھے کہ جو سرکار کو اس انداز سے تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے طور پر ہر ممکنہ انہوں نے یہ کوشش بھی کر دیکھ لی، پر اللہ تعالیٰ جس چیز کو زندہ اور جاویدہ رکھنا چاہے اس چیز کو کوئی بھی انسان ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی بات کو بیان فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جس چراغ کو جلایا ہے اس کو اپنے منہ کے ذریعے سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر ہی رہے گا، مطلب ظاہر کر ہی رہے گا، اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ چنانچہ عملی نمونہ اس کا یہی ہوا، جتنا وہ اسلام کو دباتے رہے، جتنا وہ پیغمبر اسلام کو ستاتے رہے، اتنا ہی زیادہ پیغمبر کا دعوت والا جو کام تھا وہ آگے پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کی طرف سے یہ مایوس ہو گئے کہ یہاں سے بھی ہمارا کام نہیں بن رہا، اب انہوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ جب یہاں پر کامیابی بئی اعتبار نہیں ہو رہی تو جو لوگ پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والوں پر اس قدر زور، زبردستی، جبر و تشدد، ظلم و جور کیا جائے کہ ان کو لوگوں کے سامنے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ ظاہر ہے اگر ایک بندے کو پیٹا جا رہا ہے تو دوسرا اس بندے کے انجام سے عبرت پکڑے گا اور وہ اس راستے پر نہیں چلے گا۔ چنانچہ اب باہمی مشاورت سے انہوں نے اگلا قدم اٹھایا کہ جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کو اتنا مارا جائے کہ وہ اگرچہ وہ اسلام سے پیچھے نہ آئیں لیکن دوسرے لوگوں کا راستہ روک لیا جائے۔ چنانچہ اس منصوبے کے تحت عمل شروع ہوا تو ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے اس نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر اگر کوئی بڑا آدمی مسلمان ہوتا، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ بڑے لوگ تھے، یہ کسی کے محتاج نہیں تھے، یہ آزاد لوگ تھے، اور مکہ مکرمہ کے اندر ان کا نام تھا۔ اب ابو جہل ان کو مار تو سکتا نہیں، ابو جہل ان کا کچھ بگاڑ تو سکتا نہیں، ان لوگوں کو فقط گالیاں دیا کرتا تھا، یہ قریب سے گزرتے تھے ان پر لان تان کیا کرتا تھا، ان کو بار بار مالی خسارے کی دھمکیاں دیا کرتا تھا، ان کو بار بار کہا کرتا تھا کہ مکہ میں جو تمہارا اثر و رسوخ ہے اور جو تمہاری عزت ہے اس کے میں خاک میں ملا دوں گا۔ اس قسم کی دھمکیاں دے کر بڑے لوگوں کا راستہ روکنے کی اور ان کی تذلیل کے لیے طریقہ کار اختیار کرتا تھا۔ البتہ جو لوگ غلام تھے یا جو مالی اعتبار سے اس حیثیت کے مالک نہیں تھے کہ جس حیثیت کے سیدنا ابو بکر یا سیدنا عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ ہیں، ان لوگوں پر انہوں نے پھر جانی جو ظلم کیے ہیں وہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جو ظلم حضرات صحابہ کرام پر ہوئے اور انہوں نے ظلم کے مقابلے میں جو صبر کا ہاتھ، جو صبر کا دامن تھامے رکھا، اس کی مثال تاریخ اسلام کے اندر نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ کی شان جب یہ منصوبہ بنا، اب یہ جتنے بھی لوگ تھے مسلمان، ان مسلمانوں کے جو آقا تھے وہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے کافر اور اسلام کے بڑے بڑے دشمن تھے۔ چنانچہ امیہ ابن خلف یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے، ان 20 دشمنوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو سرکار کا کٹر مخالف تھا۔ جب یہ منصوبہ بنا، یہ گھر گیا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے بھی نہیں تھے اور یہ آزاد بھی نہیں تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے۔ تو حبشہ کے رہنے والے ہوں، پھر غلام بھی ہوں، اور پھر امیہ جیسے بدبخت کے غلام ہوں جو اسلام کا کٹر مخالف ہے، یعنی کہ وہ باہر سرکار کو تکلیفیں پہنچائے اور اس کے گھر کے اندر اس کا ماتحت اور اس کا غلام اگر مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کر لے، تو یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اس بنیاد پر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اب جو معاملہ ہوا تہذیب مسلمین کا، یعنی مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا، امیہ نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے کراچی شہر کے اندر اگر درجہ حرارت 38 39 40 ہو جائے تو ہمارا جینا دوبر ہو جاتا ہے، سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، تمام تر سہولیات کے باوجود جو ہے وہ ہمارے لیے ایسی پریشانی ہوتی ہے کہ جان منہ کو آ جاتی ہے۔ لیکن عرب کی سرزمین کے اندر جو متوسط اور عام طور پر جو گرمی ہوتی ہے اس میں درجہ حرارت 50 سے اوپر ہوتا ہے، اور یہی درجہ حرارت اگر 60 سے 65 ہو جائے تو اتنی سخت گرمی ہوتی ہے کہ درختوں کو آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس قدر خطرناک گرمی کے موسم کے اندر اب اذیتیں دینا شروع کی جاتی ہیں مسلمانوں کو، تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو قمیض اتار کر، باقاعدہ قمیض اتار کر این دوپہر کے وقت، یعنی کہ جو ہمارا زوال کا وقت ہوتا ہے، جس وقت سورج اپنے مکمل جوبن پر ہوتا ہے، حضرت بلال کو تپتی صحرا کے اندر ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ ریتیلی زمین تھی، وہاں پر مٹی کا تو نام و نشان نہیں، مٹی طبعاً پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن جو ریت ہوتی ہے، جو کنکریاں وغیرہ جہاں پر ہوں یا جہاں پر پتھریلی زمین ہو تو وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ حضرت بلال کو لٹا دیا جاتا تھا اور پھر حرکت نہ کریں کہ جسم پر تکلیف ہو، آگے پیچھے نہ ہو، اس کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر کبھی پتھر رکھ دیا جاتا تھا، کبھی یہی بدبخت امیہ حضرت کے سینے کے اوپر پاؤں رکھ دیتا تھا کہ یہ ہل نہ پائے، لیکن اس کے باوجود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی، اور زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، احد 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 احد۔ جب وہ اس طریقے سے تھک گیا، امیہ نے دوسرا طریقہ یہ شروع کیا، چلو اس میں تو یہ تھا کہ کمر جل رہی ہے نا، کمر جل رہی تھی اور ہل نہیں پا رہے تھے، تو جو کمر جل رہی ہے تو ہاتھ، یعنی ہاتھوں کی پیچھے والی سائڈ، یہ شرمگاہ جو پیچھے والی سائڈ ہے وہ تو محفوظ ہے۔ امیہ ابن خلف نے دوسرا کام بدبخت نے یہ کیا کہ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالی اور نوجوانوں کو کہا کہ ان کو گلیوں کے اندر گھسیٹو۔ اب ظاہر ہے کہ جب گلی کے اندر گھسیٹیں گے، ایک تو عرب کی گرمی اور اوپر سے روڈ پر گھسیٹنے کی وجہ سے جسم کے اندر کیا حال ہو، جو موٹر سائیکلوں سے گرے ان کو معلوم ہوگا کہ کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ذرہ برابر بھی ان تکالیف کی روشنی میں حضرت بلال کا قدم ایک قدم بھی پیچھے کو نہیں ہٹا اور دین اسلام پر مکمل طور پر کمر بستہ رہے۔ اللہ کی شان، ایک دن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے پاس امیہ ابن خلف جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو جا کر سمجھا دو،
اگر یہ احد احد کہتا رہے گا یوں ہی گر کر یعنی کہ لیٹے لیٹے تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، تو ماں ہوتی ہے، اگرچہ وہ بھی مسلمان تھی، حضرت بلال کی والدہ بھی مسلمان ہو چکی تھی، اس بنیاد پر وہ آئیں کہ چلو جی بیٹے کو دیکھا ترس آیا۔ خود سوچیں، اپنے اوپر تصور کریں، اگر ہمارا بیٹا ننگا باہر دھوپ کے اندر اگر اس کو لٹایا ہو تو ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے، باپ ہونے کے باوجود۔ وہ تو ماں تھی، عورت ذات تھی، ان کی تکلیف کا تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بلال کی والدہ نے آ کر کہا کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اجازت تو دی ہے، اگر انسان کے دل کے اندر ایمان ہو اور جان بچانے کا معاملہ آ جائے تو زبان سے کلمہ کفر تو پڑھ سکتا ہے۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے تو تمہیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ یہ کوئی عقل مندی والی بات تو نہیں ہے۔ وہ تمہیں مارتے ہیں اور تمہاری زبان پر بار بار احد احد کے الفاظ آتے ہیں، اس حالت میں جبکہ حضرت بلال ننگی کمر کے ساتھ زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ اماں سے کہا کہ اماں مبارک ہو، اماں مبارک ہو۔ والدہ نے کہا کہ اس بات کی مبارک؟ کہا کہ آج کافر ہار گئے اور تیرا بیٹا بلال جیت گیا، آج کافر ہار گئے اور تیرا بیٹا بلال جیت گیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ کافروں نے مار مار کر اپنی مکمل توانائی استعمال کر لی، لیکن وہ مجھے میرے موقف سے پیچھے نہ ہٹا سکے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھ سے شکست کھا چکے ہیں۔ کسی نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال آپ جو احد کرتے تھے، اس احد کہنے کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت بلال کہنے لگے کہ کافروں کو جتنی تکلیف احد سے ہوتی تھی کسی اور جملے سے نہیں ہوتی تھی، تو کافروں سے نفرت کا ایک اظہار کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جس چیز سے کافر کو چڑ ہو اسی کام کو کیا جائے۔ چنانچہ اسی طریقے سے مار کھاتے تھے۔ کبھی ظالم امیہ یہ کرتا، پتھروں کو آگ میں گرم کرتا، ایک تو ویسے گرمی، اوپر سے پتھروں کو آگ میں گرم کر کے بالکل لال کرتا اور اس کے اوپر حضرت بلال کو لا کر اوپر لٹا دیا جاتا۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے حضرت بلال جب کبھی قمیض اتارتے ان کی کمر دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی تھی، ان کی کمر دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی تھی، اتنے خوفناک دھبے ان کی کمر کے اوپر موجود ہوتے تھے۔ ایک موقع پر یوں ہی امیہ حضرت بلال کو اذیت میں مبتلا کیے ہوئے تھا، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت نے فرمایا امیہ سے بدبخت، تجھے ظالم اس مسکین پر تجھے ترس نہیں آتا، اس مسکین پر تجھے ترس نہیں آتا؟ امیہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ تم نے ہی اس کو خراب کیا ہے، تم نے ہی اس کو خراب کیا ہے، اس کو کہہ دو کہ محمد کو گالی دے دے، اس کو کہو کہ محمد کو گالی دے دے اور لات اور عزا کی پوجا شروع کر دے، میں آج اس کو آزاد کر دیتا ہوں۔ حضرت بلال کی طرف دیکھا تو ان کی زبان پر اس موقع پر بھی ایک ہی کلمہ تھا، احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذیت کو، تکلیف کو دیکھ کر حضرت ابو بکر سے برداشت نہ ہوا، امیہ سے کہا ہاں بھی بیچتے ہو غلام کو؟ کہا بالکل بیچتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے سودا کر لیا، 200 درہم نقد دیے اور اپنے پاس سے غلام دیا اور حضرت بلال کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ حضرت بلال کو اتنی تکلیفیں دی گئی، ایمان کی خاطر تکلیفیں دی گئی نا، ایمان کی خاطر۔ اگر حضرت بلال کو پتہ ہوتا کہ 1400 سال کے بعد اسلام کا اتنا بول بالا ہوگا، پرتعیش مساجد موجود ہوں گی اور وہاں پر مسجد میں نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے، تو حضرت بلال کو کتنی تکلیف ہوتی ہے نا۔ بات سمجھے؟ اس زمانے کے اندر جب کہ خدا کا نام لینا جرم تھا، حضرت بلال نے اپنی جان پر ظلم کر کے اپنے ایمان کو بچایا۔ اور آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولیے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، جان کو بچا لیا۔ ایمان جاتے بھاڑ میں جائے، ہماری جان سلامت رہے، ہماری ناک اونچی رہے، برادری کے اندر جو ہمارا اسٹیٹس ہے وہ خراب نہ ہو۔ بات نہیں آ رہی ہے؟ حضرت بلال کو تکلیف پہنچائی گئی، انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ حضرت بلال کو مار سکے وہ؟ نہیں، ایمان بچ گیا، ایمان کو بچا کر خدا کی بارگاہ تک پہنچایا، پھر اللہ نے وہ مقام دیا حضرت بلال کو کہ فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر چڑھایا ان کو اور کہا کہ بلال وہ جو تم سختی کے لمحات میں احد جس نعرے کو بلند کرتے تھے، آج ان کافروں کے منہ پر کھڑے ہو کر کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔
اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ باز نہیں آ رہے تھے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید ماریں گے، مر جائیں گے اور کہانی ختم ہو جائے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ بلال کو دبایا، کروڑوں اربوں کھربوں بلال اور پیدا ہو گئے۔ اور مارنے والے امیہ، اس کی نسل کا کسی کو پتہ ہے؟ ابو لہب کی نسل کا کسی کو پتہ ہے؟ ابو جہل کی نسل کا کسی کو پتہ ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے اور کفر والوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ ایمان والے وقتی طور پر دبیں گے، کفر والے وقتی طور پر بلند ہوں گے، لیکن انجام کار ایمان والوں کا ہوتا ہے، کافروں کا نہیں ہوتا۔ اسی دوران جو ہے 3 صحابہ اور تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا عمار، ایک کا نام تھا یاسر اور ایک ان کی والدہ تھی حضرت سمیہ۔ یہ عمار بیٹے تھے، یاسر ان کے والد تھے اور سمیہ ان کی والدہ تھیں۔ یہ تینوں کے تینوں بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان جب مسلمان ہو گئے، اب یہ قبیلہ بنو مخزوم کے رہنے والے تھے، در حقیقت یہ یمن سے آئے تھے۔ جو حضرت عمار کے والد تھے یاسر کا بھائی گم ہو گیا تھا، یہ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے یمن سے مکہ مکرمہ آئے، اور یاسر کے ساتھ ان کے 2 بھائی اور بھی آئے تھے، حارث اور مالک۔ ڈھونڈا، بھائی نہیں ملا، حارث اور مالک واپس یمن چلے جاتے ہیں اور حضرت یاسر مکہ مکرمہ میں رہ جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ابو حذیفہ نامی ایک بندہ تھا، اس سے حضرت یاسر کی دوستی ہو گئی۔ اس دوستی کی بنیاد پر حضرت یاسر کو ابو حذیفہ نے اپنے گھر پہ جگہ دے دی، اپنی لونڈی سمیہ بنت خیاط کا نکاح حضرت یاسر سے کر دیا۔ اس نکاح کے سلسلے میں حضرت عمار پیدا ہوتے ہیں، ابو حذیفہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ان کا قبیلہ کنبہ کوئی نہیں تھا۔ اس بنیاد پر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اللہ کی پناہ جو مظالم ان تینوں حضرات پر ڈھائے گئے، اس کا تو تاریخ کے اندر مطلب جو تذکرہ بھی نہیں ملتا مکمل طور پر کہ کس طور پر کہ خود سرکار تشریف لے کر جاتے اور جا کر فرمایا کرتے تھے آل یاسر صبر کرو، آل یاسر صبر کرو۔ حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کافروں نے اتنا مارا کہ زخموں کی تاب نہ لا کر وہ تو انتقال کر جاتے ہیں، وہ تو ان کا تو انتقال ہو گیا۔ حضرت عمار کے متعلق کتابوں میں آتا ہے ان کو باقاعدہ گلے میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، اتنا مارا جاتا تھا کہ یہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ جب ان کو ہوش آتی تھی دوبارہ مارا جاتا تھا، کبھی پانی کے اندر ان کو غوطے دیے جاتے تھے اور کبھی نہ جانے کس طور پر ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا جاتا تھا۔ ایک موقع پر سخت گرمی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی حضرت عمار کی کمر کے نیچے دیکھا کہ باقاعدہ انگاروں کو گرم کر کے رکھا گیا ہے اور اوپر ان کو لٹایا گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس تپتے ہوئے انگاروں کو مخاطب کر کے کہا یا نار کونی بردم و سلامن، یا نار کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا عمار پر جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ کبھی سرکار ان کے گھر کے قریب سے تشریف لے کر جاتے تو فرمایا کرتے تھے آل یاسر صبر کرو، کبھی فرمایا کرتے تھے اے اللہ تو آل یاسر کی مغفرت فرما، اور کبھی سرکار فرمایا کرتے تھے آل یاسر غم نہ کرو، جنت تمہاری مشتاق ہے، جنت تمہارا شوق رکھتی ہے، جنت تمہاری طلب کے اندر ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ایک موقع پر میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا، حضور نے فرمایا عمار سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ کتنا زیادہ ان کا ایمان ہوگا، کتنا زیادہ ایمان ہوگا۔ بہرحال ان کو تکلیف دی گئی۔ ان کی والدہ حضرت سمیہ 80 سال کی عمر ہے اور مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر تو ویسے ہی حالات تنگ تھے، غذائی قلت کی وجہ سے بہت زیادہ نحیف اور بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ ابو جہل کو جب پتا چلا، گالیاں دینا یہ تو معمول تھا، مار کٹائی تو یہ معمول تھا، ایک موقع پر اس بدبخت نے یہ سوچ لیا کہ کسی بھی طور پر ان کو راستے سے ہٹانا ہے، چنانچہ حضرت سمیہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے، تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے، تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے۔ عمر مبارک تھی 80 سال اور نقاہت اور کمزوری جو مار کر ویسے ہی ان کا بھرکس نکالا ہوا تھا۔ اب ابو جہل خناس نے جو طریقہ حضرت سمیہ کو قتل کرنے کا سوچا
کہا جاتا ہے کہ بابا آدم سے لے کر ابو جہل تک تاریخ انسانی میں بڑے بڑے مظالم ہوئے، پر وہ طریقہ آج تک کسی کے ذہن میں نہیں آیا جس امت کے فرعون ابو جہل کے ذہن میں آیا۔ اس نے کیا کیا؟ بوڑھی تھی، نقاہت اور کمزوری تو ویسے بھی تھی، اٹھ وہ سکتی نہیں تھی، مار مار کر ان کا تو جنازہ نکال دیا تھا۔ اس ظالم نے باقاعدہ اونٹ منگوائے، اور اونٹ منگوانے کے بعد حضرت بی بی سمیہ کو لٹایا اور ایک اونٹ کے گلے میں رسی باندھ کر یہاں باندھا، ایک میں رسی باندھ کر یہاں باندھا، اور ایک پاؤں میں رسی باندھ کر ادھر کھڑا کیا، ایک میں رسی باندھ کر ادھر کھڑا کیا۔ مقصد کیا تھا؟ ان کو چیرنا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ ان کو چیرنا۔ اور خود بالکل سامنے سے آیا، حضرت سمیہ کے منہ کی طرف دیکھا، حضرت سمیہ کے لب ہل رہے تھے۔ اس کے ذہن میں بدبختی آیا کہ شاید معافی مانگ رہی ہوں گی، شاید کوئی لو دو والا معاملہ ہوگا۔ جب قریب جا کر پوچھا، ہاں سمیہ بولو کیا چاہتی ہو؟ کلمہ چھوڑو گی؟ محمد کو گالی دے دو، لات اور عزا کی تعریف کر دو، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ جب وہ قریب آئی، ابو جہل بدبخت جب حضرت سمیہ کے قریب آیا اور کہا کہ بولو کیا کہتی ہو؟ کہا کہ میری ایک ہی تمنا ہے، کوئی جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لے، میں ان کے سامنے ان کے چہرے کو دیکھتی ہوئی اپنی جان کو اللہ کے یہاں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ اب تو ابو جہل کو اور غصہ آ گیا۔ اتنے میں اللہ کی شان یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں وہاں سے گزر ہوا اور حضرت سمیہ نے حضور کے چہرے کو دیکھا، ابو جہل آگ بگولا ہو گیا اور یکدم اس نے جو ہے وہ نیزہ نکالا اور بی بی سمیہ کی شرمگاہ کے اندر مارا اور اونٹوں کو کہا کہ مخالف سمت میں دوڑا دو۔ اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا جاتا ہے اور حضرت سمیہ بڑھاپے کے اندر 80 سال کی عمر کے اندر ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ چنانچہ یہ طریقہ کار بھی انہوں نے اختیار کیا۔ حضرت زنیرہ نامی ایک خاتون تھی، مسلمان ہو گئی۔ حضرت عمر کی لونڈی تھی، حضرت عمر اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عمر خود فرماتے اتنا میں مارتا تھا کہ مار مار کر میں تھک جاتا اور پھر میں اس کو کہا کرتا تھا، یہ مت سمجھنا کہ میں نے مروت میں تمہیں مارنا بند کیا، میں تھک گیا ہوں، دوبارہ تازہ ہو جاتے دوبارہ مارنا شروع کرتے۔ اتنا مارا حضرت زنیرہ کو، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جب بینائی گئی، ابو جہل کو پتا چلا تو ابو جہل نے کہا دیکھا ہمارے لات اور عزا کو تم نہیں مانتی تھی نا، انہوں نے تمہاری آنکھ کی بینائی تم سے چھین لی۔ تو حضرت زنیرہ نے وہاں پر کھڑے ہو کر کہا کہ نہیں، جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ان کے سامنے سجدہ کرنے والا کون ہے۔ اگر میری بینائی گئی ہے تو اللہ رب العالمین کے حکم سے گئی ہے، اور وہ اللہ اس بات پر قادر بھی ہے کہ میری بینائی کو دوبارہ لوٹا دے۔ یہ کافر چلے جاتے ہیں، حضرت زنیرہ کھڑے ہو کر دعا مانگتے، خدایا اگر یہ بینائی میری واپس نہ آئی، یہ کافر مجھے تانا دیں گے کہ لات اور عزا کی پرستش نہ کرنے کی وجہ سے جس کی بینائی چھین لی گئی، اے اللہ تو جانتا ہے میں اس حالت پر راضی ہوں، خدا مجھے بینائی واپس کر دے۔ چنانچہ اللہ کی رات کو سوتی ہیں تو صبح اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو بینائی واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اب جب کافروں کو پتہ چلا کہ دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ محمد جادوگر ہے، محمد نے اس کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا۔ خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے حضرت عمر کے زمانے میں تشریف لائے۔ حضرت عمر نے اپنی سیٹ خالی کر دی اور کہا کہ یہاں پر بیٹھے ہیں آپ یہاں پر بیٹھیں۔ اللہ کی جان، جب ان کو اپنی سیٹ پر بٹھایا تو حضرت عمر نے کہا کہ اس مسند کا تمہارے علاوہ کوئی قابل نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ بھائی سناؤ کیا حالات تھے تمہارے قبول اسلام کے موقع پر؟ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ میرے گلے کے اندر رسی ڈال دی جاتی تھی اور مجھے تپتے ہوئے انگاروں پر، انگاروں سے میرا پتھر کے انگاروں پر مجھے لٹایا جاتا تھا، جسم سے جو خون اور پیپ نکلتا تھا اس خون اور پیپ کے نتیجے میں وہ آگ بجھا کرتی تھی۔ جب حضرت نے اپنی کمر دکھائی تو حضرات صحابہ کرام دھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ یہ کمر کسی انسان کی نہیں ہو سکتی۔ اس کمر کے اندر باقاعدہ گھڑے پڑے ہوئے تھے، جسے آپ نے چپلی کباب دیکھا ہوگا کیسے گھڑے ہوتے ہیں، اس قسم کے گھڑے پڑے ہوئے تھے۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود بھی ان مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ثابت نہ ہوا کہ جو دین اسلام سے پیچھے پھر گیا ہو۔ یہ تو حال صحابہ کا تھا۔ صحابہ کے بعد دیکھیں گے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے ان کا کیا حال ہوا۔ ہندوستان کے اندر انگریزوں نے علماء کا کیا حال کیا، ان کو جنگلوں کے اندر، پنجروں کے اندر، ایسے پنجرے جیسے آپ نے تصویر دیکھی ہوگی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جس پنجرے کے اندر بند کیا گیا ہے، وہ پنجرہ نہیں ہے سر، وہ پنجرہ نہیں ہے،
وہ تو یوں سمجھے سلاخیں ہیں اور چاروں طرف سے قید کرنے کا بہانہ ہے. نہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اوپر سے لوہا لگتا ہے، آپ ہلیں گے یہاں سے لوہا لگے گا، آپ بیٹھیں گے نیچے سے لوہا لگے گا. دارالعلوم رحمانیہ کے نام سے ہندوستان کے اندر حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے زمانے میں مدرسہ قائم کیا گیا، سب سے بڑا مدرسہ. آخر کار علماء کو ظالموں نے ایسے قتل کیا، اسی مدرسے کا نام و نشان مٹ گیا. 800 علماء کی قبریں اس مدرسے کے اندر بنائی گئی. دلی کے اندر کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جس درخت کے اوپر علماء کرام کو ننگا کر کے سولی پہ نہ لٹکایا گیا ہو. چنانچہ وہ تاریخ جو وہاں سے چلی ہندوستان کے اندر بھی چلتی رہی، کیونکہ جو بھی دین اسلام کا پیروکار ہوگا اس کے ساتھ اس قسم کے مصائب اور حالات کا سامنا ہوگا. اب تصور کیجئے جناب والا کہ صحابہ کرام نے جان کی قربانیاں دی، ایمان بچایا. کروڑوں سلام ہو حضرات صحابہ کرام پر. اللہ کی قسم اگر وہ کافروں سے سودے بازی کر لیتے یہ ایمان ہم تک نہ پہنچتا. آج ہم لوگ یہودی ہوتے یا عیسائی ہوتے یا نصرانی ہوتے یا پھر کوئی قادیانی ہوتے. حضرات صحابہ کرام کا امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے. انہوں نے جان کو قربان کیا، ایمان کو بچایا اور ایمان کو ہم تک صحیح سلامت صحیح معنوں میں پہنچا دیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے ایمان کا کیا کیا؟ ہم نے اس ایمان کا کیا کیا؟ ہم نے اس ایمان کا کیا کیا جناب؟ بولیے نا. کچھ بھی نہیں کیا سر. ہم نے ایمان کا جنازہ نکالا سر. جس نبی کے چہرے کو دیکھتے ہوئے حضرت سمیہ جان دینا چاہتی تھی، ہمیں شرم نہیں آتی، ہم نے اس نبی کے چہرے کی مخالفت پر اپنا چہرہ بنایا. داڑیاں کون کٹواتا ہے؟ کیا نبی کا چہرہ بغیر داڑھی والا تھا؟ کیا نبی کا سر ننگا ہوا؟ کیا نبی کے بدن کے اوپر لباس ایسا تھا جو ہم نے اختیار کیا؟ جناب علی تصور کیجئے، اللہ کی قسم 5 منٹ کا مراقبہ کیجئے. میدان محشر ہے، قیامت کا دن ہے. ان صحابہ کا جو نامہ اعمال آئے گا، اس نامہ اعمال کے اندر جو باتیں ہوں گی نا اور جو ایمانیات ہوں گے، کہاں حضرت عمار آئیں گے سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک ایمان سے بھرے ہوئے، اور کہاں ہمارے نامہ اعمال کہ جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھنے سے پہلے بغل کے باٹ نہیں کاٹتے، زیر ناف بال نہیں کاٹتے، نائی کے پاس جا کر داڑھی مڑوا کر اس بڑے دن میں جس کو دنوں کا سردار اور مسلمانوں کے لیے عید کا دن کہا گیا، اس دن جا کر نبی کی سنت کو مٹا کر آتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے، جیسے اٹھو گے ویسے ہی حساب کتاب ہوگا. وہاں پر حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت بھی ہوگی. ہم کس منہ کے ساتھ جائیں گے جناب؟ ہم کس منہ کے ساتھ جائیں گے؟ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا، اللہ کی قسم عبداللہ بن مسعود جب اس کو گھسیٹ کر لائے اس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تھا. اس امت کے فرعون کی داڑھی تھی، اور آج ہم عاشق رسول ہیں، محبت رسول کے دعوے دار ہیں، ہماری شکلوں پر داڑھی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان جو عبادات کر رہے ہیں سکون کے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کافروں کو ہم سے ڈر کوئی نہیں. ہماری شکل ان کی طرح، ہمارا لباس ان کی طرح. وہ پاگل کے بچے ہم سے جو چھڑیں گے، چھڑ تو تب ہوگی جب یہاں سے لے کر یہاں تک چلتے پھرتے ہم محمدی نظر آئیں، پھر ان کو تکلیف ہوگی. تو لب لباب خلاصہ یہ ہے، حضرات صحابہ کرام کو تکلیف دے کر اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، پر اسلام نہ رکا. 1400 سال تک اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا، ہمارے گھروں کی دہلیز تک آ گیا. پھر ہم اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے، ہم نے اسلام کا جنازہ نکالا. آج ہماری آگے والی نسلوں کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹک ٹاک کے ہیروز بن گئے، ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں بنا. آج باپ بھی فجر کے اندر سوتا ہے، ماں بھی فجر کے اندر سوتی ہے. اس منہ سے کہو گے کہ میرا بچہ بے نمازی ہے. آج باپ بھی چوری کرتا ہے، ماں بھی چوری کرتی ہے. اللہ کے لیے اپنے اسلاف کو یاد رکھیں. اگر ایمان مضبوط، ایمان اگر کارآمد یا ایمان کی محبت ہے، آج اسے اپنے گھروں کے اندر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میں بھی سرکار کی طرح بن جاؤں اور میری اولاد بھی بن جائے. اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے.